30واں پارہ ہے، سورۃ العادیات، پہلی آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ العادیات گھوڑوں کے نام سے، چونکہ اس میں عادیات کا تذکرہ آیا ہوا ہے، تیز دوڑنے والے گھوڑے۔ اور اس سورت کا ماقبل کے ساتھ جو ربط ہے کہ اللہ جل شانہ نے انسان کے حسن کا معیار ایمان اعمال صالحہ کو بنایا، لیکن ایمان اعمال صالحہ کا علم اللہ نے انسان کو دیا، علم الانسان ما لم یعلم۔ پھر اللہ نے یہ علم آسمان سے اتارا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اور اللہ جل شانہ اس علم کے ساتھ عملی نمونہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک ہستی حتیٰ تأتیہم البینہ۔ اور پھر اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ تم لوگ اعمال کے بدلے کا یقین رکھو، جس نے ذرہ برابر نیکی کا عمل کیا ہوگا اس کو بھی بدلہ دیا جائے گا، ذرہ برابر برائی کا عمل کیا ہے تو اس کو بھی بدلہ دیا جائے گا۔ اس لیے ماقبل میں انسان کو حکم دیا گیا، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ، نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر، اور اعمال کی قبولیت کے سب سے پہلی چیز وہ توحید کا یقین رکھ، عقیدہ توحید پر قائم رہ، ایک اللہ کے لیے اعمال خالص کرتے ہوئے یکسوئی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ لیکن ان اعمال میں دنیا کے اندر انسان کے لیے ایک رکاوٹ بنتی ہے، اور رکاوٹ بہت بڑی ہے۔ اس رکاوٹ کو سمجھانے کے لیے اللہ نے سورہ عادیات کو نازل فرمایا ہے، اور یہ سورہ عادیات اس رکاوٹ کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اس لیے اس سورت کے اندر اللہ جل شانہ جس چیز کو سمجھانا چاہتے ہیں، گویا کہ انسان دنیا کے اندر جیسے دنیاوی مفاد کے واسطے عمل کرنے کا جی چاہتا ہے، لیکن رکاوٹ ہوتی ہے۔ ایک بندہ صبح سے لے کر شام تک محنت کرنے کے لیے تیار، لیکن اس کے بدن میں بخار ہے، وہ اٹھ نہیں سکتا ہے، تو یہ بیماری ایک رکاوٹ ہے، اور اس بیماری کے آنے کا ایک سبب ہوتا ہے۔ کبھی بدن کے اندر ٹھنڈ زیادہ پڑ جائے، کبھی انسان کسی بدن کے اندر انفیکشن کا شکار ہو جائے۔ اس لیے انسان اس رکاوٹ کو جب تک دور نہیں کرے گا، اس بیماری کو دور نہیں کرے گا، تو اس وقت تک وہ اٹھ کے محنت نہیں کر سکے گا۔ اس لیے وہ بیماری اور بیماری کا سبب اور بیماری کا علاج، یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں۔ تو اس صورت کے اندر نیک اعمال کے اعتبار سے جو سب سے بڑی رکاوٹ وہ انسان کی بیماری ہے، لیکن یہ ظاہری بیماری نہیں ہے، یہ باطنی بیماری ہے، اور یہ سب سے بڑی بیماری ہے انسان کی، کہ انسان کو بنانے والا اللہ وہ سمجھا رہے ہیں، اور اس بیماری کا سبب کیا اللہ وہ بھی ساتھ سمجھا رہے ہیں، اور علاج کیا ہے اللہ وہ بھی ساتھ سمجھا رہے ہیں۔ اس لیے نیک اعمال میں انسان غفلت کیوں کرتا ہے؟ اللہ فرماتے اس وجہ سے کہ یہ انسان ناشکری کا شکار ہے، یہ بہت بڑی بیماری ہے انسان کے اندر کہ یہ ناشکر ہے۔ اور پھر یہ بیماری کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ کہ یہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے، یہ سبب ہے ناشکری کا۔ اس بیماری کا علاج کیا ہوگا؟
تو فرمایا افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، آخرت کی یاد، آخرت کی فکر۔ یہ تین بنیادی باتیں اس صورت کا مضمون ہے۔ انسان کی سب سے بڑی بیماری کیا؟ ناشکری۔ اور ناشکری کہاں سے پیدا ہو گئی؟ سبب کیا ہے؟ مال کی محبت میں انسان سخت ہے۔ علاج کیا ہوگا؟ آخرت کی یاد۔ اب یہ تین باتیں سمجھانے کے لیے اللہ نے گھوڑے کی قسم اٹھائی ہے، والعادیات ضبحا۔ چونکہ میدان جہاد میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی معیت میں یا آپ لشکر بنا کر بیٹھتے تھے تو وہ گھوڑے پہ سفر کرتے تھے، اور گھوڑا ایک ایسا جانور ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس کی پیشانی میں قیامت تک کے لیے خیر کو باندھ کے رکھا ہوا ہے۔ گھوڑے کے اندر خیر ہی خیر ہے۔ آج بھی جنگجو لوگ گھوڑے کو فارغ نہیں کرتے، گھوڑے سے اپنے آپ کو مستغنی نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ میدان میں لڑنے والوں کے لیے گھوڑا مستقل ایک ضرورت کی چیز ہے۔ اس لیے اللہ یہاں بیان فرماتے والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو کہ ہامتے ہوئے تیز دوڑنے والے ہیں، جس کا سانس پھولتا رہتا ہے اور وہ دوڑتا رہتا ہے۔ اور پھر فرمایا فالموریات قدحا، تیز دوڑتے ہوئے اپنا وہ جو سم ہے وہ پتھر کے ساتھ لگا لیتا ہے تو ٹاپ مار کے چنگاری اڑانے والے۔ فالمغیرات صبحا، اور صبح کے وقت حملہ کرنے والے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی کسی علاقے پہ جا کے حملہ کرنا چاہتے تھے صبح تک کا انتظار کرتے تھے۔ اگر صبح کو وہیں سے اذان کی آواز سنائی دے تو پھر وہاں پر حملہ نہ کرتے، لیکن اذان کی آواز سنائی نہ دے تو پھر حملہ کرتے تھے۔ اس لیے فرمایا کہ صبح کے وقت حملہ کرنے والے۔ خیبر کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبح صبح حملہ کر رہے تھے، ان کا گھیراؤ کیا تھا۔ گھوڑا رب کا پیدا کیا ہوا ہے، اور گھوڑے کے سامنے صرف پانی رکھنا، دانہ رکھنا، گھاس رکھنا، یہ انسان معمولی سے اس پر احسان کرتا ہے، لیکن احسان کے بدلے میں گھوڑا انسان کے لیے اپنی وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے میدان میں چل جا کے اور گھس جاتا ہے۔ یہ ایک جانور ہے جو انسان کے اس معمولی احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جانور کے اندر تو اتنی وفاداری موجود ہے، لیکن انسان اپنے رب کا بڑا بے وفا ہے۔ جس رب نے انسان کو بنایا، جس رب نے انسان کو ماں کے پیٹ میں پالا، جس رب نے انسان کو ماں کے پیٹ سے نکال کے دنیا میں لایا، جس رب نے انسان کو چلنے والا، پھرنے والا، دیکھنے والا، سننے والا، بولنے والا بنایا، اس کے لیے زمین اور آسمان، ہواؤں اور دریاؤں کا نظام چلایا، یہ انسان اس رب کا ناشکر ہے۔ ایک گھوڑے سے سبق سیکھنا چاہیے۔ ایک گھوڑا اتنا وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے، اس لیے اللہ جل شان نے قرآن مجید کے اندر انسان کی سب سے بڑی بیماری کا اگر تذکرہ کیا وہ یہ ہے کہ یہ رب کا ناشکر ہے۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي الشَّكُورُ، اللہ فرماتے میرے بندے میں شکر ادا کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا اعملوا آل داؤد شکرا، اللہ نے داؤد علیہ السلام اور اس کی آل کو حکم دیا کہ شکر گزاری پر آ جاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ ابھی میں نے نماز میں جو آیتیں پڑھی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، اللہ ہی کی عبادت میں لگے رہیں اور آپ شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیے۔ انسان کا کمال یہ کہ یہ رب کا شکر گزار بن جائے، جس رب نے اس کو جس مقصد کے واسطے بنایا ہوا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم کھیل کود تماشے کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تم بے مقصد بنائے گئے ہو، کیا تمہارا گمان اور یقین یہ ہے؟ نہیں،
تم نے ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے اور ہمارے پاس لوٹ کر آنے کے لیے ملاقات کی تیاری کرو۔ فَمَن يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اور جو رب کی ملاقات کا یقین رکھتا ہے وہ اپنی زندگی اعمال میں گزارے گا اور نیک اعمال میں گزارے گا۔ جب انسان نیک اعمال میں غفلت کا شکار ہو جاتا ہے اور غفلت برتتا رہتا ہے تو مطلب ہے کہ یہ ناشکری کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ اس لیے گھوڑے سے سبق سیکھنا چاہیے کہ دنیا کا انسان تمہارا صرف پالا ہوا گھوڑا جس کے سامنے تم معمولی دانا اور پانی رکھتے ہو، وہ دانا بھی اللہ کا پیدا کیا ہوا، وہ پانی بھی اللہ کا پیدا کیا ہوا، وہ گھاس اللہ کا پیدا کیا ہوا اور گھوڑا بھی اللہ کا پیدا کیا، لیکن تو صرف اٹھا کے سامنے رکھتا ہے اور تمہارے واسطے گھوڑا اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اور آج دنیا کا انسان اپنی خواہشات اللہ کے واسطے قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کو ناراض کر بیٹھتا ہے۔ دن رات حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ بھائی نماز کے، آؤ بھائی کامیابی کی طرف، اور انسان ہے کہ وہ منہ موڑتے نہیں ہے اور اپنے خواہشات کو پورا کرنے سے فراغت نہیں اس کو۔ ایک مبارک زندگی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو نمونہ بنایا، پیدائش سے لے کر موت تک کے زندگی کے ہر موڑ پہ، ہر لمحے پہ آپ کو احکامات دیے گئے، آپ کو طریقے بتائے گئے، آپ نے کیا کیسے کرنا ہے آپ کو سب کچھ بتایا گیا۔ لیکن آج دنیا کا انسان معاشرتی رسومات کو پورا کرنے کے لیے تیار، اس پر لاکھوں روپیہ لگانے کے لیے تیار، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندگی کو اپنانے کے لیے تیار نہیں۔ یہاں پر یہ لفظ آیا ہے قنوت اور لام تاکید کے لیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں قنوت وہ شخص ہوتا ہے جو خود پیٹ بھر کے کھاتا ہے اور غلام کو مارتا رہتا ہے، اتنا حریص ہوتا ہے کہ یہ بندہ نہ اپنے خادم کا خیال رکھتا ہے، نہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھتا ہے، نہ معاشرے کے یتیم مسکین کا خیال رکھتا ہے، نہ بیواؤں کا خیال رکھتا ہے، بس ہر وقت اپنے پیٹ کو بھرنے میں لگا رہتا ہے۔ یہ قنوت شخص ہوتا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں انسان کے اندر جو ناشکری کی بیماری آ گئی، قتل الانسان ما اکفرہ، پہلے یہ آیت گزر گئی ہے سورہ عبسہ کے اندر، مارا جائے یہ انسان، کس چیز نے اس انسان کو اتنا بڑا ناشکر بنا دیا؟ بڑی عجیب بات ہے، انسان کیسے ناشکری کا مظاہرہ کرتا ہے؟ من ای شیء خلقہ، اس انسان کو اللہ نے کس چیز سے بنایا؟ من نطفۃ خلقہ فقدرہ، ایک قطرے سے اللہ نے انسان کو بنایا اور حقیر قطرے سے بنایا، اور پھر اس کی زندگی اللہ نے اندازے پہ کر دی، اس کے ظاہر اسٹرکچر کو اندازے پہ کیا۔ اس لیے فرمایا کہ یہ انسان کے اندر ناشکری کا جو مزاج ہے یہ کہاں سے پیدا ہو گیا؟ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ یہ انسان مال کی محبت میں بڑا سخت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کو ایک دن نصیحت کی اور فرمایا ابنیہ، اے میرے دو بیٹو، ان من الرجال بہیمۃ، کہ انسانوں میں سے بعض انسان وہ جانور ہوا کرتے ہیں، فی صورت الرجل السمیع المبصر، کہ ہوتا ہے تو شکل صورت کے اعتبار سے انسان دیکھنے والا سننے والا ہوتا ہے، لیکن وہ انسان کی شکل میں ہو کر اتنا قبیح ہوا کرتا ہے کہ وہ اس کے مال کا تو ذرا برابر نقصان برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں رہتا، اس کا پورا دین بگڑ جاتا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ روزانہ 5 نمازیں ضائع ہوتی ہے، خود بھی، اولاد کی بھی، پورے گھر کی، کوئی فکر نہیں ہے، لیکن روز چولہا ایک ٹائم بند ہو گیا بس پھر واویلا شروع ہو جاتا ہے، رسومات پورے نہیں ہو گئے واویلا ہوتا ہے، نمازوں پہ نمازیں ضائع، روزوں پہ روزے ضائع، زکوٰۃ پہ زکوٰۃ، حج پہ حج، سچ اور ایمانداری سب کچھ ضائع ہو، لیکن انسان کو کوئی فکر نہیں ان باتوں کی۔ فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ انسان مال کی محبت میں بڑا سخت ہے۔ فرمایا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم جی بھر کے مال کے ساتھ محبت کرتے رہتے ہو، تمہارے دلوں کے اندر مال کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے،
ہر بندہ دوسرے کو دیکھ رہا ہے، میرے پاس کیا ہے، اس کے پاس 2 گاڑیاں، اس کے پاس 2 کوٹریاں، اس کے بچے تینوں بچے جاب پہ ہیں، اور اس کے فلاں ہے، اس کے پاس یوں ایسا ہے، ہر بندہ دوسرے کو دیکھ رہا ہے، اور یہ سب سے بڑی ناشکری ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے اعتبار سے اپنے سے کمتر کو دیکھو، دین کے اعتبار سے اپنے سے اعلیٰ بندے کو دیکھو۔ آج ہم نے معاملہ الٹ کیا، ہم کہتے ہیں فلاں تو نماز بھی نہیں پڑھتا، میں تو نماز پڑھتا ہوں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اعتبار سے اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھتا کہ شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہو۔ ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزاری کرو گے میں اور بھی بڑھا دوں گا۔ آج اللہ معاف کرے، بس زبان پہ ایک بات ہے، کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں، میرے پاس کیا میرے پاس کیا۔ اور سب سے بڑی بات وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضنکا، اللہ فرماتے ہیں جو میرے نصیحت نامے سے منہ موڑ کے زندگی گزارے گا، خواہشات کو پورا کرنے میں صبح سے لے کر شام میں لگا رہا، اللہ فرماتے ہیں ہم ان لوگوں کا جینا تنگ بنا دیں گے۔ اس لیے یہاں اللہ جل شان فرماتے ہیں کہ انسان کی سب سے بڑی بیماری وہ ناشکری ہے، اور ناشکری کے لیے سب سے بڑا سبب وہ مال کی محبت ہے۔ اور آگے فرمایا افلا یعلم وانہ علی ذلک لشہید، درمیان میں یہ جملہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان اپنے اس ناشکری پر خود گواہ بھی ہے۔ ہر بندہ دوسرے کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور دیکھو نا کتنا بڑا ناشکر ہے، دیکھو نا کتنا بڑا ناشکر ہے۔ اور یہ کہ یہ ہو ضمیر پروناؤن ہے، اس کے لیے پہلے ناؤن رب کو راجع کر لے، مراد یہ ہے کہ رب اس پر گواہ ہے، اس کا رب اس پر گواہ ہے کہ یہ ناشکر ہے۔ اور آگے فرمایا افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، انسان جانتا نہیں ہے کہ جو کچھ قبروں کے اندر یہ کوریدا جائے گا، ان سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اسے فرمایا دنیا کے اندر انسان دل پہ جو جذبہ ساتھ لے کر چلا گیا دنیا سے، قیامت کے دن اسی جذبے کے ساتھ یہ اٹھایا جائے گا۔ اگر مال اور چیزوں کی محبت اور جذبات کو ساتھ لے کر صبح شام اسی میں پریشان اور غمگین رہا، بلکہ فرمایا کہ یہ جو مال کی محبت میں سخت ہوتا ہے، یہ وہ شخص ہوتا ہے جس نے اپنی زندگی کا مطلوب اور مقصود بس مال ہی بنا کے رکھا ہو، بس منتہا مال ہی ہے، میرے پاس اتنے کروڑوں، اتنی بلینز آ جائے۔ اب وہ جو ملین اور بلین کے چکر میں چلا ہوا ہے، اب وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے، بس پیسے پہ پیسہ جمع کرنا مقصود ہے۔ اس لیے اللہ جل شان فرماتے ہیں علاج کرنا چاہتے ہو ذرا سا سوچیں، اور کس بات پہ سوچیں، افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، اس بات کو سوچیں کہ موت آنے والی ہے، دوسرا میرا کپڑا اتارے گا، دوسرا مجھے غسل دے گا، دوسرا مجھے اٹھا کے کفن دے گا، دوسرا مجھے کندھوں پہ اٹھا کے لے جائے گا اور جنازہ پڑھ کے قبرستان میں لے کر جائیں گے، اور ایک گھڑے کے اندر ڈال کے میرے اوپر مٹی ڈال کے خالی ہاتھ مجھے چھوڑ دیں گے۔ میں کیا ساتھ لے کر جائیں؟ کیوں دنیا کی خواہشات میں اتنا ڈوبا ہوا ہوں؟ مجھے کل کی کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ کل میں زندہ رہوں، اگلے لمحے کی کوئی مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے امید اور آرزو اتنی آگے چلے گئے، اس لیے آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، سب سے بڑا ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو پہچان لے مجھے کس طرف لے کے جا رہا ہے، میں نفس کے خواہشات کو پورا کرتے کرتے کہاں جا رہا ہوں، جنت کی طرف جہنم کی طرف، انجام میرا کیا ہوگا، اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرے۔ اور بیوقوف کون ہے؟ فرمایا والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا، جو نفس کے خواہشات کی اتباع کرے اور اللہ پر امیدیں باندھے۔ بس چلو اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اور بھائی اللہ تو رازق بھی ہے، رزاق ہے، تو پھر اس معاملے میں تو ہم ذرا برابر کوتاہی برداشت نہیں کرتے، اور جب غفور کا معاملہ آ جائے نماز کوئی نہ پڑھے، اور کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو رزق کے معاملے میں تو ہم کہتے ہیں نہیں کچھ تو کرنا ہوگا، اللہ تو یوں نوالے منہ میں نہیں ڈالیں گے، تو اللہ یوں تو مغفرت نہیں کریں گے کہ آپ کے منہ میں بخشش ڈال دی جائے، اس کے لیے تو محنت تو کم از کم کرنی پڑے گی۔ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلے پچھلے سارے معصوم انسان تھے، اور پھر بھی رات کو کتنا اٹھتے تھے کہ پاؤں مبارک پہ ورم آ جاتا،
کس نے کہا اللہ کے سب اپنے آپ کو اتنا کیوں تکاتے ہیں؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ شکر کا تقاضا تو یہ کہ بندہ عبادت پر آ جائے، اس لیے فرمایا فلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے دنیا کے انسانوں بات یاد رکھے اللہ کا وعدہ حق ہے، اور وعدہ کیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، الساعۃ آتیہ، قیامت آنے والی ہے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، آج بندہ اولاد کے واسطے اللہ کو ناراض کر لیتا ہے، آج بندہ اولاد کے واسطے حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر جمع کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن یہی اولاد کل قیامت کے دن باقی بیوی کے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے صبح شام اللہ کو ناراض کرتا رہتا ہے، یہی بیوی قیامت کے دن بھاگے گی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، ہر بندہ اپنے غم میں ڈوبا ہوا ہوگا، کیوں اپنی آخرت کو ہم تباہ کرے برباد کر دیں؟ اس لیے فرمایا اللہ کا وعدہ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ جو دنیاوی زندگی یہ گھٹیا، دنیا کا لفظ ہے جو ہے اس کا معنی ہے عربی زبان میں گھٹیا، یہ گھٹیا زندگی تمہیں کبھی دھوکے میں نہ ڈالے، اور یہ دھوکہ باز دغاباز نفس و شیطان تمہیں کبھی دھوکے میں مت ڈالے، وَخُصِّ مَا فِي الصُّدُورِ، اور جو کچھ سینوں میں چھپا کے رکھا ہوگا یہ سب کچھ باہر ظاہر میں کیا جائے گا۔ آج دنیا کے اندر بندہ دل میں تو کچھ اور سوچتا ہے اور ظاہر کچھ اور کرتا ہے، اور سمجھتا ہے میں بڑی چالاکی سے کام کرتا ہوں، بندہ سمجھتا بھی نہیں میں دھوکہ بھی دیتا ہوں اس کو، اور وہ سمجھتا ہے میرے ساتھ بڑا اچھا معاملہ کیا، بڑا احسان کیا مجھ پہ، حالانکہ دل کا معاملہ اللہ جانتا ہے، اللہ فرمانے قیامت کے دن یہ سب کچھ نکالا جائے گا۔ ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، اور ان کا رب قیامت کے دن سے خوب واقف ہوگا، یعنی اللہ پاک آگاہ ہوگا ان تمام معاملات سے، اور قیامت کے اللہ پاک سب کچھ ظاہر فرما دیں گے۔ اس لیے ہم نیت کریں کہ روز موت کا مراقبہ کر لیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرتے رہا کرو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بسترے پر آرام فرمائے وہ چٹائی جس کے نشانات آپ کے بدن مبارک پر ہے، عمر رضی اللہ عنہ دیکھ رہے اللہ کے رسول، یہ دنیا کے فاسق اور فاجر، یہ قیصر اور کسریٰ، یہ روم اور فارس کے بادشاہ، وہ تو نرم نرم بستروں پر آرام فرما، آپ اللہ کے نبی، اور اس حالت میں آپ کے بدن پر یہ نشانات، اے عمر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ مالی ولی دنیا، میرے دنیا سے کیا واسطہ، میرا تو اتنا واسطہ جس طرح چلتا مسافر ہوا کرتے، بس ہم تو یہاں خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، ہمارے تو اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے ان کو دنیا میں سب کچھ ملے، ہمیں آخرت میں سب کچھ مل جائے؟ یہ عارضی زندگی ہے، وہ دائمی زندگی ہے، یہ فانی ہے، وہ باقی ہے، لیکن یہ بات انسان کی سمجھ میں آ جائے۔ اس لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کندھے پر یوں ہاتھ رکھا اور فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، دنیا کے اندر یوں زندگی گزارو جیسے راہ چلتا مسافر ہوا کرتا ہے۔ راہ چلتا مسافر کتنے کپڑے ساتھ لے کر چلتا ہے، کتنے کھانے ساتھ لے کر چلتا ہے، اور ایک ناآشنا اجنبی بندہ کہیں پر ہو تو وہ کتنے اپنے ساتھ چیزیں جمع کرتا رہتا ہے۔ اس لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ فرماتے ہیں اذا اصبحت، جب آپ صبح کر لیتے ہیں، فلا تنتظر المساء، شام کا انتظار مت کر لیا کرے، اور جب شام کر لیتے ہو صبح کا انتظار مت کر لیا کرو، ہر رات زندگی کی آخری رات سمجھ کر گزار لیا کرو، ہر صبح زندگی کا آخری صبح سمجھ کر گزار کر لیا کرو۔ تو کتنی انسان کی سب سے بڑی بیماری کیا ہے جی؟ ناشکری۔ سبب کیا ہے؟ مال۔ علاج کیا ہوگا؟ آخرت کی ہے۔ اللہ سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرما دے، پھر آپ حضرات کو والعادیات ضبحا، اور قسمیں ان گھوڑوں کی جو ہامتے ہوئے تیز دوڑنے والے ہیں، فالموریات قدحا، اور ٹاپ مار کر چنگاری اڑانے والے ہیں، فالمغیرات صبحا، اور صبح کے وقت حملہ کرنے والے ہیں، فاثرن بہ نقعا، پس گرد و غبار اڑانے والے ہیں، فوسطن بہ جمعا، پھر میدان میں بیچ میں گھس جانے والے ہیں، ان
الانسان لربه لکنود، یقیناً انسان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکر ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور یہ انسان اس بات پر خود گواہ بھی ہے، اور اللہ اس بات پر خود گواہ بھی ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور یہ انسان مال کی محبت میں بڑا سخت ہے. أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، کیا یہ انسان جانتا نہیں کہ جب کوریدا جائے گا وہ جو کچھ قبروں میں ہے. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور ظاہر کیا جائے گا، نکال دیا جائے گا وہ جو کچھ سینوں میں ہے. إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، یقیناً ان کا رب ان سے اس دن خوب واقف اور آگاہ ہوگا.